اس میں ایک روایت دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 5749۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، وہ سفر کر رہی تھی تو ایک گاؤں میں پہنچے۔ تو عربوں کا یہ عادت تھی اور یہ ایک دستور تھا، اور اس میں کوئی شرم و عار محسوس نہیں کرتے تھے کہ گاؤں والوں سے ضیافت کو طلب کیا جاتا تھا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، کچھ ہمیں کھانے پینے کا انتظام کریں۔ تو وہ لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے تھے، جو بھی مہمان آتا تھا اس کو پھر کھلاتے پلاتے تھے۔ جیسے آپ پشاور سائڈ پہ چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں، سنا ہے کہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے گاؤں کے اندر چلے جائیں، پنجاب کے گاؤں میں، اندرون سندھ کے گاؤں میں بڑے فراخ دل لوگ ہوتے ہیں، چاہے گھر میں کھانے کو کم ہو لیکن مہمان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ اور ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی مہمان نہ آئے تو اچھا ہے، آئے گا تو کھا کر جائے گا اور خامخواہ خرچہ بجٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ تو ہماری عجب صورتحال ہے۔ بہرحال تو ان صحابہ کرام نے جا کر ان گاؤں والوں سے کہا کہ ہماری ضیافت کریں، تو انہوں نے اس سے انکار کر دی۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے سردار کو، اور وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم تھا، ہمارے گاؤں کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا، تو آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بچھو کا دم جانتا ہو؟ پہلے دور میں دم کے ذریعے علاج کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کا دم جانتا ہوں۔ تو ہم حیران ہوئے کہ ہم نے تو آج تک اس کو کبھی دم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا چلے پھر دم کریں۔ کہا کہ ایسے نہیں جاؤں گا، چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی تو اب میں دم بغیر اجرت کے نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کیا لیں گے؟ تو اس میں تو حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ مجھے چاہیے، دوسری روایات میں ان کی تعداد بیان ہوئی ہے 30 بکریاں، ایک روایت میں 40 بکریوں پہ معاملہ طے ہوا کہ میں دم کرتا ہوں، اگر شفا ہو جاتی ہے تو تم مجھے 30 یا 40 بکریاں دو گے۔ انہوں نے کہا ڈن، سودا ڈن جی، آئیے۔ حضرت گئے، آپ نے کچھ پڑھا اور دم کیا، ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے حسب وعدہ بکریاں دے دی۔ اب وہ لے کر آئے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہی جو صحابی تھے دم کرنے والے، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ان بکریوں میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش نہ کر دیا جائے کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ان کی اس بات کو سن کے کہ میں نے دم کیا اور شفا ہو گئی، مسکرائے۔ سرکار نے فرمایا وما یدریک انہا رقیہ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ دم ہے؟ یعنی حیرت زدہ ہو گئے، سرکار خوش ہو گئے، اور سرکار نے یہ پوچھا، انہوں نے خیر کوئی جواب یہاں منقول نہیں ہے، لیکن ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ الحمد میں شفا ہے، تو میں نے دم کیا ہوں، شفا ہو گئی۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا اصبتم، تم درستگی تک پہنچے ہو، اقسموا، ان بکریوں کو تقسیم کرو، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ، اور میرے لیے بھی ایک حصہ مقرر کر دو۔ تو اس سے ایک ذرا تھوڑی سی ضمنی بات میں عرض کر دیتا ہوں، حدیث کے ہمارا موضوع تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم بعض اوقات ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، جو جتنی بڑی فیس لیتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ یقیناً علاج کرے گا۔ ہمارے ایک ماہر نفسیات دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں جب ہم نفسیات پڑھ رہے تھے تو ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ مفت کبھی کسی کا علاج نہ کرنا، وہ کبھی شفا یاب نہیں ہوگا۔ جب تم فیس لوگے تو آدھا تو ویسے ہی شفا یاب ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی 10-20 روپے کی دوائی دے رہا تو ہم اوپر سے نیچے تک دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو چونا پیس کے دے رہا ہوگا، اور ویسی ہی دوائی اگر کوئی اور ڈاکٹر دے لیکن کہے کہ 1000 روپے فیس ہے تو ہم کہیں کہ کچھ نہ کچھ تو دے رہا ہوگا، تو آدھا تو ویسے ہی شفا یاب ہو جاتے۔ اب اگر کوئی عامل یہ کہے کہ جی میں آپ کا روحانی علاج کرتا ہوں لیکن مجھے اتنے پیسے چاہیے، تو ہم سب سے پہلے تو کہتے ہیں علاج ہوگا کہ نہیں ہوگا، شرطیہ طور پہ یہ بتاؤ۔ کسی ڈاکٹر سے کبھی نہیں پوچھا ہوگا کہ مجھے شفا ہوگی تو میں تمہیں فیس دوں گا ورنہ نہیں، لیکن اس کو تو پہلے دے دیں گے ایڈوانس، اور عامل سے پہلے طے کریں گے کہ پہلے یہ بتاؤ مجھے شفا ہوگی کہ نہیں ہوئی تو پیسے کھینچ کے لے جاؤں گا تمہارے پاس۔ دوسرا پھر اگر کوئی عامل یہ کہتا ہے کہ جی مجھے پیسے دیں، تو پھر ہم جیسے لوگوں کو کبھی فون آتے ہیں مفتی صاحب پیسے مانگ رہا ہے دے دوں، کچھ شفا بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فی سبیل اللہ علاج کرے گا تو شفائیں متوجہ ہو جائیں گی، اور اس نے اگر پیسے مانگ لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی شفا نہیں دے گا۔ یہ غلط چیز ہے۔ دیکھیں ایک صحابی سے منقول ہے کہ انہوں نے روحانی علاج کیا، اس کی باقاعدہ اجرت طے کی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں سے میرا بھی حصہ مقرر کرو۔
تو اس لیے اگر کوئی اچھے عامل ہیں، واقعی صحیح عامل ہوں، تو اچھا کوئی عامل ہو اور وہ فیس لے رہا ہو، تو یاد رکھیں کہ پیسے لینے سے وہ جو وظائف آپ کو دے رہا ہے، جو عمل وہ کر رہا ہے، یا جو بھی کچھ وہ طریقہ کار علاج کا اختیار کر رہا ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی بے برکتی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارا نفسیاتی طور پہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں، تو ہم نفسیاتی طور پہ ایک سکون سا محسوس کرتے ہیں کہ ضرور شفا ہو جائے گی، اور اگر کوئی پیسے مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے یہ تو پہلے ہی پیسے مانگ رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک دنیا دار کا سا تصور آ جاتا ہے کہ جو پہلی دنیا کا لالچی ہے وہ کیا علاج کرے گا، اس کے پاس کہاں سے روحانیت ہوگی۔ تو بتائیے کہ صحابی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو میں کوئی خود عامل نہیں ہوں کہ میں اب دکانداری شروع کرنے والا ہوں، اور نہ کسی عامل سے واللہ میرا مکمکا ہے کہ اس کے بعد آپ میرے پاس آئے اور میں کہوں کہ فلاں آستانے پہ پہنچ جانا اور اس کا 25% میری جیب میں آ جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو حق ہے اور جو صحیح چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔